السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ کے کرم سے اس رمضان ہم دورہ قرآن کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے کی سورت الفاتحہ ہے۔ فاتحہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ جس سے کوئی چیز شروع کی جائے۔ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورت الفاتحہ کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، جس میں القرآن، الکتاب، سبع مثانی، قرآن عظیم، الحمد، الصلاۃ۔ سورۃ الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 7 آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے اس سورت کی مثل نہ تو تورات میں کوئی سورت نازل کی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ فرقان میں، بے شک وہ سبع مثانی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن جبریل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ پھر فرمایا، اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں۔ یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی حرف تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ مسلم 806۔ یہاں پر ہمیں یہ اہم بات ملتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے گی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رد نہیں کی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ اس کی نماز قاصر رہی۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، اس وقت تم لوگ آہستہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا یہ قول فرماتے سنا ہے، نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ۔ سورۃ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ بقرہ کے 4 رکوع 286 آیات ہیں۔ سورۃ بقرہ کا نام سورۃ بقرہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایک گائے کا ذکر کیا گیا۔ اب ہم سورۃ بقرہ کی فضیلت کی طرف جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ مسلم 1824۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورۃ بقرہ ہے۔ شیطان جب سورۃ بقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سلسلہ سیدنا سیاح 588۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورۃ بقرہ کی آخری آیت تلاوت کرتے تھے جو ایمان کے بارے میں ہیں، جو ایمان بالغیب ہے۔ سورۃ البقرہ میں متقین اور منافقین کی صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ متقین لوگ اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں
اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور منافقین ان سب چیزوں سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متقین لوگوں میں شامل فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے۔ البقرہ 127۔ اور اس رمضان میں ہمیں دورہ قرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا الہی آمین۔